ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش ذا العدد إني إذا مسني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي معلم أمة سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. معزز علماء کرام، سادات اعظام، احباب ملت اسلامیہ، بڑے بڑے اکابر علماء اور مقررین حضرات، بابرکت سادات، منبر رسول پر جلوبار ہے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت کم وقت بہت اہم چند چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. حضور سید یوسف طاہری قادری مدظلہ العالی نے فرمایا اس اجلاس کا مقصد علم کی فروخت ہے. علم کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنا ہے. علم دینی اور علم دنیاوی. حقیقت میں اسلام کے سامنے سب علم دینی ہے. ساری علوم دنیا میں اسلام کی روشنی میں علماؤں کی، خلفاؤں کی، سادات کی کوشش سے ہوا ہے. ہمارے سامنے علم دینی اور دنیاوی نہیں ہے. ہاں، دنیاوی للآخرہ، آخرت کے لیے جو دنیاوی ہے وہ ہے. اصلی علوم فَتَعَلَّمًا عِلْمًا يُصَحِّحُ طَاعَةً وَعَقِيدَةً وَمُزَكِّيَ الْقَلْبِ اثْقُلًا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَرْضُ عَيْنٍ فَاعْرِفًا وَاعْمَلْ بِهَا تَحْصُلْ نَجَاةً وَاعْتِلَاءً. علم نافع، بنیادی علوم یہ تین ہے. یصحح طاعتاً وعقیدتاً، عقیدے کو پختہ کرنے والے علم، علم العقیدہ، اور طاعت کو صحیح کرنے والے علم، علم الفقہ، ومزکی القلب، اور دل کو صاف کرنے والے علم، علم التصوف، علم اخلاق. یہ تین علم ہیں. دکن میں ہم بیٹھے ہوئے، قطب دکن خواجہ بندے نواز گیزو دراس رحمت اللہ علیہ، تاریخ کی دیگر آراء ہے اس کے مطابق 106 سال کی زندگی میں 106 کتابیں لکھی ہیں، اور وہ دکنی اردو کے بانی بھی ہے. دکنی کی اردو کی اتہاس میں، اس کی لٹریچر میں حضرت کی کتاب سب سے پہلی کتاب ہے. اولیاء کرام
کس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، صرف اسی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اولیاء کرام کی کام کرسی پہ بیٹھنا، لوگوں کو صرف ایسے ہی کچھ ذکر و دعا پڑھوانا، پھونک دینا، علاج کرنا، وہ نہیں تھا، یہ اس میں شامل تھا۔ اولیاء کرام کی بنیادی عمل علم کی تعلیم ہے۔ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ بغداد شریف میں ایک مدرسہ بنایا، شاید آپ لوگ بغداد شریف جا کے دیکھا ہوگا۔ حضرت القادریہ، میں پچھلے مہینہ بھی وہاں تھا۔ حضرت القادریہ، اس مدرسے کے اندر حضور کی مزار شریف ہے، پاس میں مسجد بھی ہے، اور آج وہ مدرسہ چاروں طرف ہے۔ 1,00,000 بچوں کو مدرسے سے فراغت کرا دیا۔ آج کی جیسے ہلکے پلکے پڑھ کے سرٹیفکیٹ دے کے بھیجا نہیں، جیسے قاضی شہر آپ کے سامنے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی قصہ بتایا۔ 1,00,000 بچوں کو فراغت دیا، مطلب 1,00,000 ولیوں کو تشکیل کیا۔ اس کے علاوہ 1,00,000 فراغت مطلب یہ بچے کیا پڑھتے ہیں؟ عقیدہ، فقہ، اخلاق، نحو، صرف و منطق و معانی، فلسفہ، حساب، تفسیر، حدیث، اصول الفقہ، اصول القرآن، اصول حدیث، سارے علوم پڑھ کے فراغت ہونے والے بچے ہیں یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 70,000 خلفاؤں کو تیار کیا، 70,000 خلفاؤں کو تیار کیا۔ وہ ساری دنیا میں پھیلا اور ساری دنیا میں روشن کر دیا، اس لیے یہاں قادری بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں جائیں تو وہاں قادری بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا جائیں گے وہاں آپ کو قادری مل سکتے ہیں۔ صرف نام کی قادری نہیں ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کی واسطے۔ یہ قادریت دل میں اور عمل میں، علم میں اور کام میں پکا قادری لوگوں میں پھیل گیا۔ آج کتنے صدیوں کے بعد ہم بات کر رہے ہیں، کتنے پیار سے سارے دنیا کے کونے کونے سے لوگ پیران پیر کو مانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، قربان دیتے ہیں۔ تو یہ علم کی خدمت بہت بڑے خدمت تھا، اور تربیت ان کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور خانقاہ ایک ساتھ۔ دنیا کے بہت بڑے پہنچے ہوئے، آج بھی بے مثال کتاب ہے احیاء علوم الدین۔ احیاء علوم الدین کی لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کئی کتابیں ہیں۔ فقہ شافعی کی بنیادی 4 کتابیں امام غزالی کی کتاب ہے، الوجیز والوسیط والبسیط والخلاصہ، 4 کتابیں ہیں۔ ان کے کیمیا السعادہ، کیمسٹری آف سکسس ہے، پیرشین لینگویج میں ہے، اور کئی کتابیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایران کی ایک طرف سے مشہد کے قریب طوس سے آیا، بغداد شریف میں آیا، وہاں پڑھائی کیا، وہاں صدر بن گیا، وہاں کی پرنسپل بن گیا، پھر ایک دن اندھیرے رات میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں سے بولتے میں عمرہ جا رہا ہوں۔ عمرہ کر کے وہاں سے چپکے دمشق گیا، جامع الامویین کی مینار کے اندر بیٹھ کے کنڈی ڈالتے اندر جا کے، رات کی اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں، اور پھر صبح اندر جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ 10 سال اس کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک ریسرچ رپورٹ باہر لایا۔ اس کتاب کا نام ہے احیاء علوم الدین۔ کروسیفائیڈ کے بعد، صلیبی جنگوں کے بعد، مسلم ورلڈ تباہ ہونے کے بعد، ابھی مسلم کو ابھر کے آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مسلمان کے حالات بہت گھٹیا ہے،
اس کو آگے لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ بتائیں گے ہم پولیٹیکل پارٹی بڑھائیں گے، سب لوگ اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا ووٹنگ کرنا ہے۔ کچھ لوگ بولیں گے ہم کچھ سینک بنائیں گے، جنگ و جہاد کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا آپ کو صرف ایک ہی بات کرنا ہے، احیاء علوم الدین، دین کی علوم کو زندہ کرو، دین کی علوم کی زندہ کرو۔ تو بنیادی علوم، عقیدہ، فقہ، اخلاق کے ساتھ پیران پیر نے جو کتابیں پڑھائی تھیں اور اس کے بعد جو اولیاء کرام پڑھائے تھے، یہ قرآن کی روشنی میں بایولوجی پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کیا؟ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، you are not looking to the camel how it is created۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ زوالوجی پڑھنا ہے، بایولوجی پڑھنا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جیوگرافی پڑھنا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ایسٹرونومی پڑھنا ہے۔ قرآن شریف ارشاد دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات، اندھیرے رات، مڈ نائٹ کے بعد باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ حضور دیکھتے ہوئے قرآن شریف کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ صرف زبان سے بولنے کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ بولنے کے ٹائم دل سے سوچنا ہے کیوں اللہ تعالیٰ سبحان ہے۔ یہ آسمان انہوں نے بنایا ہے، یہ آسمان میں یہ ستارے کتنے ہیں، انگنت ہے۔ ایک دن ایک ستارہ ادھر دیکھتا ہے، دوسری دن وہاں دیکھتا ہے، اس کی اسرار کیا ہے؟ کسی 2-3 ستارے دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ قبلے کے رخ ہوتے ہیں۔ آپ کو قبلہ ڈائریکشن دیکھنے کے لیے گوگل کی ضرورت نہیں، کمپس کی ضرورت نہیں، وہ ستارے آپ کو دکھائیں گے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ ہلال کے بارے میں پوچھے گا آپ کو حضرت، حضور ہلال کے بارے میں لوگ پوچھے گا، بتانا یہ لوگوں کو ڈائریکشن کے لیے ہے اور لوگوں کو حج پر جانے کے لیے ہے اور ان کے ٹائم مینیج کرنے کے لیے ہے۔ وقت کی ڈائریکشن، کلاک کون بنایا سب سے پہلے؟ واٹر کلاک امام غزالی نے بنایا۔ اڑان، سب سے پہلے اڑنے والے کون تھے؟ ارے چڑیے تیرتے ہیں، اڑتے ہیں، ہمیں کبھی خواہش ہوتا ہے ہم کو بھی اٹھنے کا؟ بچے عباس بن فرناس ایک امام تھے ٹونیشیا میں، ان کے دل میں آیا ہم کیوں تیر نہیں سکتے، بہت آسانی سے یہاں سے کیرلا جانا کتنا گھنٹہ چاہیے، اگر اٹھ کے جائے گا تو آسان سے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پر لگایا اور اٹھنے کے لیے کوشش کیا، اٹھ کے پھر گر گیا۔ آج دبئی جائے گا تو وہاں ابن بطوطہ مال ہے، اس کے اندر ٹونیشیا کی جگہ آپ عباس بن فرناس اڑتے ہوئے فوٹو دیکھے گا۔ اس کے بعد رائٹ برادرز نے اسی انداز میں کوشش کیا، ایسے ہی پھر ایئر فلائن بن گیا۔ دیکھیے 1000 سال پہلے زمین کی ریڈیس کس نے کیلکولیٹ کیا؟ البیرونی مسلمان ہے۔ آج آپ لوگ الگوریدم میں کام کرتے ہیں۔ فلائٹ کو کتنا روپیہ حیدرآباد کیلیکٹ؟ 3000۔ 4 آدمی دیکھا تو پھر 4000، 10 آدمی اس میں چیک کیا تو 12000۔ یہ کمپیوٹر خود بخود سمجھتے ہیں اس میں کئی ڈیمانڈ ہے، اس لیے آج دام بڑھانا ہے۔ یہ سسٹم کو بولتے ہیں الگوریدم۔
الگوریدم کس نے بنایا؟ الخوارزمی. الخوارزم ایک جگہ کی نام ہے ازبکستان میں. امام بخاری، امام ترمذی، امام میرغنانی، امام شاشی، امام اندجانی، ایسے ہی سینکڑوں ائمے کی ایک جگہ ہے ازبکستان. ماوراء النہر کی نام سے پہلے یہ مشہور تھا. وہاں میر اولگ بیگ کے ایک بہت بڑے آبزرویٹری ہے آسمان کی ساتھ ستارے وغیرہ دیکھنے کے لیے، بہت بڑی عمارت ہے. یہ بھی دبئی جانے والے وہاں ابن بطوطہ مول میں ازبکستان کی طرف جائے گا تو سمجھے گا. دیکھو یہ سب ہمارے علماء پڑھائے تھے، انہوں نے یہ مدرسے بنائے تھے. ہندوستان کے سب سے پہلے سسٹمیٹک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسکول کس نے بنایا؟ شیخ محمد گواہ رحمت اللہ علیہ، بیدر میں. آپ کے پاس میں ہے، بیدر میں ان کا مزار ہے. اور ہمایوں ٹام دلی میں یہ ایک یونیورسٹی ہے. چار مینار حیدرآباد میں یہ بھی ایک ایجوکیشن ادارہ تھا. گولکنڈہ میں ادارہ تھا. اور دلی میں صفدرجنگ مدرسہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے ساؤتھ میں، نارتھ میں کتنے مدارس ہیں. تو خواجہ بندے نواز قطب دکن اور علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ فقیہ دکن، یہ دونوں جو روشنی چلایا، ان کے ساتھ اور کتنے سینکڑوں اولیاء کرام اس سرزمین میں موجود ہے. آپ کے گنٹکل میں بھی موجود ہے، کڈپا میں بھی موجود ہے، اور کرنول شریف میں بھی کئی اولیاء کرام کی وجود ہے. ہر شہر میں ہے. یہ اولیاء کرام اور علماء کرام یہ مدارس سے بنائے تھے. امام غزالی عراق میں آ کے پھر وہاں مکہ گئے، پھر دمشق گیا، وہاں سے ریسرچ کا وہ کتاب باہر نکالا احیاء علوم الدین. پھر واپس گیا اپنے گاؤں میں، وہاں ایک خانگاہ اور مدرسہ بنایا. ایک خانگاہ اور مدرسہ. مدرسہ مطلب اس میں نحو صرف و منطق و معانی تفسیر حدیث فقہ سب پڑھانے والے، 1 سے 10ویں تک 10 سال 12 سال پڑھنے والے بچے ہیں. اور خانگاہ میں لوگ ہفتہ وارہ اجتماع کے لیے آئے گا، واز سنے گا، ذکر پڑھے گا، ان کے دلوں کو صاف کر کے جائے گا. یہ دونوں ایک ساتھ چلنا چاہیے. اور یہ تمام علوم، سائنس، کیمسٹری، جابر بن حیان، میڈیسن. میڈیسن جانتے ہیں آپ؟ انگلش میں میڈیسن کس کو کہتے ہیں؟ دوا کو بھی کہتے ہیں اور وہ میڈیکل سسٹم کو بھی کہتے ہیں. میڈیسن یہ ورڈ، یہ جو لفظ کیسا پیدا ہوا؟ مدد سینا. ابن سینا بہت بڑے ایک طبیب تھا 1000 سال پہلے. تو لوگ آتے مدد سینا، مدد سینا، مدد سینا، میڈیسن. ایسے ہی میڈیسن آ گیا. مدد سینا آج بھی، یہ 1000 سال بعد بھی مدد سینا کی، ابن سینا کے جو القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن کی نام سے کتاب ہے، آج بھی یوروپ کے اور یہاں کے ڈاکٹرز پڑھتے ہیں. لوگ بولتے یہ یونانی طب ہے، یہ انگریزی طب ہے. انگریزی میڈیکل ڈاکٹر MBBS کر کے وہ اوتھ لیتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ ہپوکریٹک اوتھ. ہپوکرات نے جو میڈیسن بنایا، گیلن نے، جالینوس نے اس کو بڑھایا، اور ابن سینا نے اس کو آرگنائز کیا. وہ میڈیسن کی نئے شکل ہے ماڈرن میڈیسن. تو یونانی اور انگلش دونوں ایک خاندان کے ہیں. میں اس راستے میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے. اور پرانے زمانے میں میڈیسن کہاں پڑھاتے تھے؟ طب کہاں پڑھاتے تھے؟ میڈیکل کالج، مدرسے میں. مدرسے سے بچے فارغ ہوتے، مولوی فاضل فقہ، فاضل طب، دونوں مدرسے سے ہوتے تھے. فراغت، فارغ تحصیل فضیلت بھی ملتے تھے، عالم ہوتے تھے،
اور دوسرے بچے فاضل طب MBBS، کامل طب MD۔ دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل کا سرٹیفکیٹ کہاں دیا گیا معلوم ہے؟ خیروان الفاظ القرویین یونیورسٹی میں دنیا کے سب سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا، شہادت الطب البیطری والبشری، ویٹرنری اینڈ ہیومن میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ اس کا کاپی جامع الفتوح میں کیرلا میں موجود ہے، آپ آئیں گے تو وہاں میوزیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء یہ دونوں پڑھاتے تھے اور فارسی زبان پڑھاتے تھے۔ آج بھی ہمارے بچے نحو و صرف پڑھتے، اس میں فارسی پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی معروف ضمیر درو ہوا از اثبات فعل ماضی معروف۔ منطق پڑھتے ہیں، اس میں در تناقض ہست وحدت شرط دان وحدت محمول موضوع و مکان۔ تفسیر روح البیان کھولے، اس میں فارسی زبان ہے۔ امام غزالی کی کتاب کیمیا سعادہ فارسی زبان میں۔ امام سرہندی علامہ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، امام ہند اہل سنت والجماعت کے امام اور حنفی فقہ کے بہت بڑے فقیہ اور نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ، ان کے کتاب مکتوبات فارسی زبان میں۔ فارسی مطلب آج انگریزی، اس ٹائم ورلڈ لینگویج تھا فارسی، آج ورلڈ لینگویج کون سا ہے؟ ہمارے لیے انگلش ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، دبئی وغیرہ وغیرہ لوگ انگلش بولتے ہیں، اس لیے خوراک کی زبان انگلش بن گیا۔ اور وہاں سے جائے گا تو رشیا وغیرہ میں انگلش کی کوئی فائدہ نہیں، چائنا میں انگلش سے کوئی کام نہیں، یوروپ میں اسپینش میں وہاں انگلش سے کوئی کام نہیں، لیکن باقی جگہوں پہ انگریزی ایک زبان ہے۔ تو انگریزی میں پڑھائی کہاں پڑھانا چاہیے؟ مسجد کے اندر۔ کیمسٹری کہاں پڑھانا ہے؟ مسجد کے اندر۔ میڈیسن کہاں پڑھانا ہے؟ مسجد کے اندر۔ ہمارے علماء کرام یہ سب مسجدوں میں پڑھاتے تھے۔ اور اندلس کے لوگ، اسپین کے اندلس کے عیسائی لوگ پڑھنے کے لیے الجامعۃ القرویین کی مسجد میں آتے تھے، وہاں سے وہ پڑھتے تھے۔ انگریزی لوگ جب مسلمان یونیورسٹی بنا کے سرٹیفکیٹ دینے کے ٹائم انگریز لوگ سمندر میں مینڈک کو پکڑتے تھے ننگے ہو کر، کچھ نہیں جانتے تھے، کوئی ایک یونیورسٹی یورپ میں نہیں تھا۔ مسلمان قرطبہ میں یونیورسٹی بنایا، بیلنسیا میں بنایا، الفاس میں بنایا، ٹونیشیا میں الخیروان میں بنایا، ایجپٹ میں بنایا، جامعۃ الازہر، سب 1000 سال پرانا ہے۔ اسأل بننسیتن ما شأن مرسیتن وَأَيْنَ شَاطِبَةُ أَمْ أَيْنَ جَيَّانُ۔ یہ سب مسلمان کے ہاتھ میں نکل گیا بعد میں۔ قرطبہ، امام قرطبی بہت بڑے مفسر ہیں۔ اندلس، عربی زبان کے بہت بڑے گرامیرین محمد بن مالک ہے، اندلس سے ہے۔ امام شاطبی شاطبہ سے ہے۔ بہت بڑے اکابر علماء ان کی مراکز سب عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کیا ہوا؟ مسلمان سو گیا، مسلمان سو گیا۔ آج اور بھی آپ سوئیں گے، آپ کے گاؤں باقی نہیں رہے گا، آپ کے نشانی باقی نہیں رہے گا، آپ کی کوئی مسجد مدرسہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر 100 سال بعد لوگ آئیں گے اور بتائیں گے یہ گنڈکل نام کے ایک شہر تھا، وہاں قاضی صاحب تھا، وہاں ایک مدرسہ تھا، وہاں لوگ یہ کرتے تھے۔ یہ حیدرآباد کے نام سے ایک شہر ہے، یہاں یہ مدرسہ تھا، پھر وہ یہ تھا، ایسا بولے گا۔ جب آپ آباد کریں گے، زندہ رکھیں گے تو باقی رہے گا۔ اللہ توفیق فرمائے۔ ہاں، جیسے حضرت نے بتایا، آج مسلم ڈاکٹر بن رہا ہے، IAS بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، لائر بن رہا ہے۔ بہت کوچنگ سینٹر حیدرآباد میں کئی تنظیمیں ہیں، لیکن ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کھاتے ہیں، وضو کیسے ٹوٹتے وہ بھی معلوم نہیں ہے،
نماز کی فریضہ بھی نہیں جانتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ تو مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے، اسلامی مسلمان ڈاکٹر ہونے کے ساتھ، انجینئر ہونے کے ساتھ، سائنسداں ہونے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دینی علوم سے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ہر ایک علم، نماز پڑھنا ہے، کیسا نماز پڑھنا؟ کیسا نماز پڑھنا؟ کچھ لوگ آتے اللہ اکبر ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے اللہ اکبر سینے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اللہ اکبر ہاتھ نیچے ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ آ کے سینے کے اوپر ایسے بہت مشکل سے بھی رکھتے ہیں۔ تو کون سا صحیح ہے چچا؟ کون سا صحیح ہے؟ ناف کے نیچے، آپ حنفی ہیں، میں بولتا ہوں سینے کے نیچے، میں شافعی ہوں۔ یہ مالکی ہے تو وہ بولے گا ہاتھ نیچے ڈالنا ہے، یہ تینوں صحیح ہے۔ لیکن ایک آدمی بولے گا سینے کے اوپر ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امام کی پیروی نہیں ہے، وہ اپنی سوچ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اہل حدیث بولتے ہیں، اہل قرآن بولتے ہیں، اہل کیا کیا بولتے ہیں، وہ اہل کچھ نہیں ہے، وہ اہل ہوا ہے، اپنے سوچ کی اہل ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے، آپ کیرلا آئیں گے، فجر کی نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھا، دوسری رکعت رکوع کے بعد اعتدال میں آئے گا اللہم اہدنا فی من ہدیت، وہ دعا کریں گے۔ آپ کیا سوچیں گے؟ یہ وہابی ہے کیا؟ نہیں، یہ سنی ہے۔ اور کیرلا والے یہاں آئیں گے، وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ نہیں ہے۔ وہ سوچیں گے کیا بسمی کٹ دیا؟ نہیں، یہ حنفی ہے، حنفی بھی بسمی پڑھنا ہے، سرن پڑھنا ہے، بسمی کا ٹائم دینا ہے۔ تو یہ چاروں مسلک ہے، مسلک چار ہے، تو ہمیں ائمہ کی پیروی کرتے ہوئے سمجھنا ہے۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ النعمان، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک دنیا میں سب سے بڑے مسلک ہے، بڑے امام ہیں اور پہلے امام ہیں، اور دنیا میں زیادہ لوگ اس میں ہیں۔ ہند، پاکستان، بنگلہ دیش اور سینٹرل ایشیا، جو ازبکستان، تاجکستان، کرگستان اور ترکی وغیرہ، ہر جگہ پہ حنفی مسلک ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ کے بعد والی امام مالک، امام دار الہجرہ، وہ مدینہ شریف کی امام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے حضرت امام مالک مدینہ آنے کے بعد مدینہ سے باہر نہیں گیا، چپل پہنتے نہیں تھے مدینہ میں۔ اور امام مالک امام دار الہجرہ مدینہ کی لوگوں کی عمل وہ اپنے شریعت کی قانون میں ڈالتے تھے اس زمانے کی۔ امام مالک کے شاگرد امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو 10 لاکھ حدیث یاد کرتے تھے۔ کتنا؟ 10 لاکھ۔ امام احمد بتاتے ہیں، فرماتے ہیں 10 لاکھ جاننے کے باوجود مجھے کسی مسئلے میں حدیث نہیں ملا تو میں امام شافعی کی فتوے سے فتویٰ لوں گا، میرے استاد ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور جب بیمار ہوتے امام شافعی کی کپڑا پانی میں ڈال کے وہ پیتے تھے۔ امام شافعی کے استاد امام مالک سے بھی پہلے امام ابو حنیفہ، یہ چاروں ائمہ ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے۔ مکہ میں پیدا ہوا، عراق میں اپنے پڑھائی اور تعلیم کیا، اور اس کے بعد پھر ایجپٹ گیا، عراق گیا۔ عراق میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جگہ وہاں تھے، تو کچھ پریشانی ہوتے امام ابو حنیفہ کی زیارت کرتے تھے، وہاں حاضری دیتے تھے۔ اور نماز پڑھنے کی ٹائم آ گیا،
تو حنفی امام ابو حنیفہ کے مسجد کے امام اور وہاں کے علماء بولیں گے شافعی آپ نماز پڑھاؤ، آپ نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ بہت بڑے پہنچے عالم ہے، عالم قریش یملأ طباق الارض علما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قریش کے ایک عالم ہے وہ پورے دنیا کو علم سے روشن کرے گا۔ یہ امام شافعی کو حنفی مصلح پہ امام کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے آپس میں محبت، سب سنی ہے۔ اور امام شافعی امام ابو حنیفہ کے سامنے فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ کا تقلید کرتے نہیں، ایک امام دوسرے کو تقلید نہیں کر سکتے، لیکن امام شافعی کی اعتقاد ہے میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں، امام ابو حنیفہ وہاں قبر سے مجھے دیکھتا ہے، وہ میرے کام دیکھتا ہے، اس کے سامنے ان کے مسئلے کے خلاف میں کیسا کروں گا؟ یہ سوء ادب ہے۔ تو علم سے زیادہ ادب کو رتبہ ہے، احکام سے زیادہ ادب ہے۔ مراعات الآداب اولا من مراعات الاحکام۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن عليها امام المؤمنین ابو حنیفہ بأحکام وآیات وفقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آیات، زبور کی آیات جیسے اقوال سے پورے دنیا کو سجایا ہے۔ وما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ۔ کوفہ میں یا عربستان میں یا مشرق میں یا مغرب میں امام ابو حنیفہ کے امام الاعظم کے مثال کوئی نہیں ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ کون فرماتے ہیں؟ سنا نہیں؟ امام شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ تو ائمہ کرام، یہ چار ندیاں ہیں، چاروں ندی جا کے سمندر میں پہنچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کئی ہائی وے ہوتے ہیں، یہ چار ہائی وے سے بھی جائے گا تو پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے ہم چاروں مسلک ماننے والے کو، اور دوسرے کوئی آئے بولے گا میرا بھی ایک مسلک ہے میرے ساتھ بھی آ جاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ بزرگوں کی مسلک وہ سلسلے کے مطابق ہے۔ العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين۔ قال حدثنا کے ساتھ سلسلے کے مطابق جو ملتا ہے وہی علم ہے۔ سلسلے کے بغیر جو علم آپ کو ملتا ہے، انٹرنیٹ سے ملتا ہے، یوٹیوب سے ملتا ہے، واٹس اپ یونیورسٹی سے ملتا ہے، یہ سب علم نہیں ہے، اس کو باپ نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے علم ہے۔ اس لیے علم ملنا ہے حضرت سے، استاد سے پڑھنا، وہ ان کو کہاں سے ملا یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں انما الدین بالاسناد، اسناد سے علم ہوتے ہیں۔ قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ایسے ہی جامعہ مرکز کیرلا میں ہر سال ختم بخاری ہوتی ہے۔ اس سال انشاءاللہ ماہ شعبان میں ہو جائے گا، اور 40 دن بیٹھ کے لوگ حدیث شریف کی سند اتصال کرتے ہیں۔ اس مہینے میں انشاءاللہ 18 سے 28 تک بادشاہ پرائم منسٹر آف ملیشین پرائم منسٹر داتو انور ابراہیم کے زیر نگرانی مسلم شریف کی ختم ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بخاری شریف کی ختم ہوا تھا۔ ایسے سارے دنیا میں منسٹرز، راجہ لوگ اور بڑے بڑے لوگ، سب لوگ علماؤں کو بٹا کے علم الحدیث کی مجالس رکھتے ہیں،
سن کر یہ سمجھنا ہے، کسی کتاب سے ملا، کسی انٹرنیٹ سے ملا، یہ کافی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کیا سمجھا؟ ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میڈیسن پڑھنا، لا پڑھنا، انجینئرنگ پڑھنا، سب کچھ پڑھنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ آج مرکز نالج سٹی میں شیخ صاحب نے نئے وکیلوں کو سرٹیفکیٹ دیا، 100 کتنا؟ تو آج 105 نئے وکیلوں کی سند دیا۔ اس میں تقریباً 40 وکیل عالم فاضل فارغ التحصیل ہے۔ وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے، خطبہ بھی پڑھ سکتا ہے، امامت بھی کر سکتے ہیں، مدرسے میں پڑھا بھی سکتے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 300 علماء آج تک وکیل ہو گیا، جج بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اور ہندوستان میں میڈیکل کالجوں میں، یونانی میڈیکل کالج میں تیسری رینک مرکز نالج سٹی کی میڈیکل کالج کو حاصل ہوا۔ اور یہ لا کالج کو پورے ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ کالجوں کے ساتھ لیگل ایڈ سپورٹ میں نمبر فرسٹ ملا، فرسٹ رینک ملا۔ اس لیے پڑھنے کے لیے عیسائی لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کسی کورٹ کی جج اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مرکز لوگ کالج میں بھیجتے ہیں۔ آج ایک بچہ پاس ہوا جو مدھیہ پردیش سے ہے، وہاں کے ہمارے مدرسے سے فارغ ہوا ہے اور وہ عالم بنا ہے انشاءاللہ۔ کڈپا سے، سوری آپ کے آندھرا پردیش سے کتنے بھی بچے گریجویشن کے بعد عالم بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، اس کو ہم LLB پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ صرف عالم نہیں، ایک مسلمان بچہ، گریجویٹڈ بچہ 3 سال کی LLB پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ دین اور اسلامک مینجمنٹ پڑھنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے ہم 10 اسکالرشپ ہے، اس میں ان کو شامل کرایا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم شیخ ابو بکر فاؤنڈیشن کے ماتحت پورے ہندوستان میں ایگزام کر کے 15,000 بچوں کی امتحان کر کے اس میں 200 بچوں کو چنتے ہیں۔ اس میں AP کے، آندھرا پردیش کے بچے بھی ہیں۔ ان کو 8ویں سے لے کر PhD تک اور اس کے بعد بھی پڑھنے کا بندوبست ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے تنظیم کے ساتھ جوڑے، رابطہ رکھیں SSF کے ساتھ، اور انشاءاللہ مسلم جماعت بھی یہاں تشکیل جائے گی، زیر سرپرست سید محمد قادری مد ظلہ العالی اور سید یوسف القادری مد ظلہ العالی اور دیگر علماء کرام جس کا نام شاید میں نہیں جانتا، اور کڈپا سے مولانا سعید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو تنظیم کے ساتھ، اور کوسٹ فاؤنڈیشن مدرسہ طاہریہ، اس کے علاوہ یہ گھنڈگل میں کئی جگہوں پہ، اور وہاں ہمارے کرناٹک میں اور MP میں اور دیگر ہمارے سدرا فاؤنڈیشن مہاراشٹر میں، ناندیڑ، حیدرآباد اور پونے وغیرہ علاقوں میں، اور دلی میں طیبہ فاؤنڈیشن، کولکتہ میں طیبہ گارڈن، گجرات میں، ایسے ہی ہندوستان کے 25 صوبوں میں ماشاءاللہ سینکڑوں مدرسے ہیں، انگلش اسکولز ہیں، کالجز ہیں، دینی مدارس ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ توفیق فرمائے۔ اس میں کوئی وکیل بیٹھے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں؟ ہاں، وکیل ایک ہے۔ ڈاکٹر کون ہے؟ حکیم صاحب، حکیم صاحب ماشاءاللہ۔ اور انجینئر، پولی ٹیکنیشین، ہاں ماشاءاللہ سب کچھ ہے ہمارے سامنے۔ انشاءاللہ کل آئیں گے تو سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، 10 ڈاکٹر، 10 انجینئر، 10 وکیل۔ اللہ توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کو دعوت بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ آتے بھی ہیں کیرلا زیارت کے لیے۔ جامع الفتوح، دا انڈین گرینڈ مسجد،
25,000 نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 14 تاریخ کو آئندے کے بعد کی جمعہ کے دن امام شیخ رفاعی کے بہت بڑے منقبت اور وظیفہ ہے، اس میں آ کے شرکت کرے، اور کسی بھی مہینے آ جائے، آخری جمعہ کو آ جائے یا کسی سنڈے شام نے آ جائے، بردے کی مجلس میں شرکت کرے اور کچھ لے کے آئے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انگلش اسکول ہے اور لا کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، سب کچھ آپ کے بچوں کو وہاں بھیج سکتا ہے، اور وہاں سے لوگ آ کے آپ کے ساتھ بھی پڑھائیں گے۔ جیسے حضور نے بتایا، وہاں سے یہاں آ کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں کے علماء آ کے وہاں پڑھائے تھے، پاکستان کے ملتان سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آ کے کیرلا میں دین کا تعلیم کیا تھا، اور بند نواز کی اولاد آ کے وہاں پڑھاتے تھے۔ یو پی سے مولانا شاہ الحمید عبد القادر ولی آئے، کیرلا میں کافی دن تعلیم کیا، دعوت کیا، اس کے بعد پھر وہ ناگور شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آپس میں آنا جانا خدمت کرنا یہ ہماری فریضہ بنتی ہے۔ یہ ہمارے جامعہ مدینہ النور کے ایک سسٹم ہے، بنگلور میں مرکنز ایجوکیشن سینٹر ہے، مولانا جعفر نورانی، حبیب نورانی وغیرہ وہاں کے اساتذہ ہے۔ اس کی نیکسٹ جنریشن ہے کس فاؤنڈیشن، وہ آپ کے آندھرا کرناٹک میں کام کرتے ہیں۔ اس کے نیکسٹ جنریشن پھر آگے چل کے ایسے سارے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر میں بھی خدمت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق فرمائے۔ مولانا سید مدلاج بعلوی صاحب کی زیر سرپرستی اس علاقوں میں کس فاؤنڈیشن کے انڈر جو کام ہو رہا ہے، آپ لوگ ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ۔ بچوں کی پرورش کے لیے سپانسرشپ کرے، بلڈنگ بنانے کے لیے پیسہ دے، اور زمین دے کے، بڑے زمین آپ دے کے انشاءاللہ بہت بڑے ادارے بنانے کے لیے بھی آپ مدد کرے انشاءاللہ۔ یہ سب صدقہ جاریہ اور مرنے کے بعد ہمارے قبر میں، ہمارے آخرت میں ہمیشہ ملنے والی عمل ہو جائے گا۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انشاءاللہ یہاں باقاعدہ جماعت کی انتظام ہوگا، ہم سب مل کے جماعت پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لنا یا رب العالمین وارحمنا یا عزیز یا غفار۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وعافنا وعاف مبتلانا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سے کتنے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما یا اللہ۔ قرض والوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر مصیبتوں سے بچانا یا اللہ، مشکلات کو حل کرنا یا اللہ۔ ہمارے خاندان سے، رشتہ دار سے، ہمارے احباب سے کئی لوگ مر گئے ہیں، ان کی قبروں میں روشنی عطا فرما یا اللہ۔ جنت کی دروازے کھول دینا یا اللہ۔ اے اللہ ہم سب کے اولاد کو علم نافع عطا فرما یا اللہ، یاداشت عطا فرما یا اللہ، عقل ذہین عطا فرما یا اللہ۔ اے اللہ جو نوجوان شادی نہیں کیے ہیں، ان کو اچھے شادی کی نسبت کرنا یا اللہ۔ جو لڑکیاں لڑکوں کی تلاش میں ہے، اس کو دیندار لڑکوں سے رحمت کرنا یا اللہ، بخشنا یا اللہ۔ اور جس کو اولاد نہیں ہے، اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جس کو لڑکیاں چاہیے، لڑکیاں عطا فرما یا اللہ۔ جس کو گھر نہیں ہے، گھر عطا فرما یا اللہ۔ جس کو کام نہیں ہے، کام عطا فرما یا اللہ۔ کاروباری میں، کھیتی باڑی میں، دیگر اعمال میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہر مصیبتوں سے بچانا یا اللہ۔ ہم کو پینے کے لیے خوب میٹھا پانی عطا فرما یا اللہ۔ برسات کی، بارش کی مشکلات سے بچانا بھی یا اللہ۔ ایمان کے ساتھ موت پانا ہے، ایمان ہماری دولت ہے، ایمان کے ساتھ مرنا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی کیے، آخر ایمان کے ساتھ نہیں مرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تمام احباب کو ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے قبروں میں
ملائکت کی سوال کو جواب دینے کی توفیق دینا یا اللہ۔ جب روز محشر میں سورج کے نیچے ہم جمع ہو جائیں گے، وہاں ہمارے کتاب دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں کتاب ملنے والوں میں ہمیں شامل کرنا یا اللہ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ گروہ جنت کے لیے ہے، وہ گروہ جہنم کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کو بانٹنے کی وقت جنت کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمایا اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔